السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو عمل ہے انتہائی مفید عمل ہے۔ اس پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی سب سے بڑی مشکل آسان کر سکتے ہیں۔ وہ مائیں جو بچوں کو لے کر بہت پریشان ہیں کہ وہ بلا وجہ ہر وقت روتے رہتے ہیں، دن ہو یا رات، جب دیکھو وہ روتے رہتے ہیں، ایسے بچے اب نہیں روئیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے اس عمل کو بہت دھیان سے اور بڑے غور سے سننا ہے اور عمل کرنا آپ پہ لازم ہے۔ جب اس نیت سے اگر آپ عمل کریں گے تو آپ پہ لازم ہے کہ عمل کو دھیان سے کریں۔ اس میں بھی ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے، سبب ہماری اپنی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو باہر بلا وجہ لے کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف اثرات ان بچوں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ آج آپ سمجھ سکتے ہیں، دھیان سے اس بات کو سمجھیے کہ مختلف اثرات سے مراد یہ ہے کہ مختلف رات کو جب آپ لے کے جاتے ہیں، بہت ہی ظاہری بات ہے، اور بھی دنیا اس کائنات میں جن و انس اور بھی بہت مخلوقات ہیں جن کے اثرات بچوں پہ خاص طور پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے بچنے کے لیے حفاظتی ان کی جو احتیاطیں ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، وہ آپ پہ لازم ہے سمجھ کر رہنا اس چیز کو۔ رات کو مغرب کی اذان جب ہو جائے، اس کے بعد آپ نے بچے کو باہر نہیں لے کے جانا۔ رات کے وقت کسی بھی درخت کے نیچے سے بچے کو نہ گزاریں۔ پرانے درخت جو ہوتے ہیں محلے میں، اس قسم کے کوئی بھی درخت کے نیچے سے خاص طور پر مغرب کے بعد رات کو مت لے کے جائیں، یہ آپ پہ لازم ہے۔ بچے کو اچھے کپڑے پہنا کر باہر جانے سے پہلے ماتھے پر ایک چھوٹا سا کالا نشان لگا لیں، کیونکہ انسانی نظر بھی بچوں پہ بہت اثر رکھتی ہے، جس کی وجہ سے بچے بے چین ہو جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے نشان ضرور لگائیں تاکہ نظر نہ لگ سکے۔ رات کو جب بچے کو باہر لے کر جانا ہو تو آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کریں، کیونکہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں شفا ہے۔ ان سارے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا بچہ محفوظ رہے گا ہر قسم کی بلاؤں سے، اور کسی قسم کی غیر ضروری اثرات بچے کو متاثر نہیں کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ کتاب ہی ایسی ہے۔ نورانی عمل جو ہوتے ہیں اس پہ یقین رکھا کریں، اور عمل کا طریقہ کار بہت غور سے سنیے گا، اس کے بعد اس عمل کو کریں۔ کوئی بھی آپ کے قریب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ہی عزیز کے بچے رو رہے ہوں، یہ عمل آپ بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کا طریقہ کار ایسے ہے، جو بچہ رات کو اکثر روتا رہے یا بلا وجہ روتا رہے، اس بچے کے پاس جا کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر اپنے جسم کو پاک صاف کر کے بچے کے دائیں کان میں سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، یعنی کہ پھونک ماریں، اور انشاءاللہ آپ نے یہ عمل ایسے کرنا ہے۔ سیم یہی عمل آپ نے دوسرے کان کی طرف، جسے ہم یہ دائیں کان کے اندر آپ نے دم کرنا ہے 7 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے پہلے کی طرح بچے کے بائیں کان میں بھی سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے، یعنی پھونک ماریں، اور یہی عمل آپ نے کرنا ہے باوضو ہو کر، یقین کے ساتھ۔ قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں شفا ہے، اور یہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل آپ نے 1 ہفتہ جاری رکھنا ہے۔ اس طریقہ کار کو غور سے سنیے گا، غور کیجئے گا، ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے گا، 1 بار صبح اور 1 بار رات کو۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے بچہ بالکل رونا چھوڑ دے گا اور آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے
کہ میں آپ لوگوں سے کسی قسم کا لالچ نہیں رکھتا کہ مجھے یہ دیں یہ وہ دیں، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، یہی آپ کی محبت کافی ہے۔ کمنٹ باکس میں مجھے اچھے الفاظ میں یاد رکھیے گا تاکہ اور بھی مزید ماؤں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ سکے، ان کی مشکلات حل ہو سکے، اور تاکہ ہم مزید جذبے سے خدمات دیتے رہیں۔ اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، اس سے بھی اچھے اچھے ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ اور میں نے اپنا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، اس واٹس اپ نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ کسی قسم کی آپ کے مسئلے ہوں، کاروبار کے حوالے سے ہو، رزق کے حوالے سے، کوئی بھی مسئلہ، دنیا جہان کے کوئی بھی مسئلہ ہو، رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ حل کریں گے۔ والسلام۔